political system of Islam. So, as the topic shows, that we are going to discuss the political system which Islam gives to a social world which is dominated by the Muslim majority. So the key feature اگر ہم اس میں اسلام کے حوالے سے بات کریں اس کی ایڈمنسٹریشن کی یا اس کی اوور آل گورننس کی بات کریں جس میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے جس کے ذریعے گورن کرنا ہوتا ہے سو اس کے جو سورسز ہیں وہ قرآن ہے اینڈ حدیث ہے یعنی سورس جو ہے جس میں پورے گورننس کا ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی جو بنیاد فراہم کرتا ہے تاکہ ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ فلی ایک کوڈیفائڈ جو لاز ہیں میڈ بائی دی پولیٹیکل سسٹم اس میں ہو سکے تو اس میں قرآن اور حدیث دو سورس اس میں امپورٹنٹ ہیں. ابھی ہم جب بات کرتے ہیں اسلامک گورننس کی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی تو اس میں 3 C's کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو 3 C's سے مراد جو پہلی سی ہے نمبر 1 دیٹ ڈینوٹس کانسٹیٹیوشن. سیکنڈ سی اسٹینڈس فار کانسنٹ اینڈ تھرڈ سی اسٹینڈس فار کنسلٹیشن. The Muslims who seek to implement the Sharia are obliged to emulate the Prophet's precedents. یعنی جو بھی پرافٹ کی پریسیڈنٹس ہیں ان کے اقوال ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ چاہے ایکشن کی صورت میں ہو یا کوئی ٹیچنگ کی صورت میں ہیں وہ بنیاد پرووائڈ کرتی ہیں قرآن کے بعد. سو اوور آل شریعہ جس میں قرآن اور حدیث ہے دیٹ موسٹ اسلامسٹ آپریٹ اسلامزم کا جو کانسیپٹ ہے آپریٹ کرتا ہے اور اس سے اسکیپ نہیں ہو سکتا بیکاز یہ جو 3 پرنسپلز ہیں یہ بنیاد پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح جو اسلام کا شرعی نظام ہے پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کا وہ کس طرح اس کا کانسٹیٹیوشن اور کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. سو پہلی چیز جو ہے نمبر 1 سی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشن سے مراد وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو چارٹر آف مدینہ کی شکل میں فار دا فرسٹ ٹائم came into being when there was a dawn of Islam as a system. So اس وقت کیا کیا گیا کہ وہ اوکیزن اس کی پولیٹیکل سسٹم کی گروتھ کہہ لیں اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں کہہ لیں جب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند کمپینین جب وہ شفٹ ہوئے مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی شفٹ کیا تو وہاں کے جو پہلی مدینہ کی سٹیٹ کہہ لیں یا پہلی اسلامک سٹیٹ جو اسلام کی قائم ہوئی اس کے بعد اور اس کو جو بنیاد پرووائڈ کی گئی وہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے جس کو چارٹر آف مدینہ بھی کہہ لیں یا فرسٹ ایور اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ابھی تک ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی صورت میں نظر آتا ہے. اور وہاں پہ اس میں جو لیڈرشپ کا رول کہہ لیں جو سینٹرل رول تھا وہ پرافٹ کا اپنا رول تھا ایز اے رولر کہہ لیں ایز اے لیڈر کہہ لیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہہ لیں یا گورننس کے اصول جو وضع کیے گئے اس کو پھر رن کیا گیا لیڈرشپ پرووائڈ کی گئی بائی دی پرافٹ ہمسیلف صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ اس کے بعد پھر جو آگے پھر عرب کے پیننسولا سے پھر اسلام باہر نکلا لیکن وہ جو ایز اے ہیڈ کے طور پہ جو اسٹیٹ آف مدینہ سی اس کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہیڈ کیا. چارٹر آف مدینہ کی اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس کی پورے مدینہ کی جو جیورسڈکشن تھی اس کے اوپر ہیڈ شپ کو تسلیم کیا گیا پرافٹ. اور پرافٹ کی ہیڈ شپ کو نہ صرف مسلمانوں نے تسلیم کیا بلکہ بنو اوس سے بنو خزرج جو یہودی قبائل تھے اور بہت سارے جو مور اور لیس جو یہودی اور عیسائی جو وہاں پہ جو ٹرائب تھے انہوں نے پرافٹ کو اپنا ایک لیڈر مانتے ہوئے اس کی ہیڈ شپ میں بہت سارے جو ایگریمنٹ اس کے ساتھ کیے. اور وہ جو ایم او یو کہہ لیں آپ اس کو کووننٹ کہہ لیں آپ اس کو ایگریمنٹ کہہ لیں وہ بنیادی طور پہ مہاجرین تھے جو مکہ سے شفٹ کر کے گئے تھے اور وہاں پہ جو انصار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد یہود کے جو ٹرائب تھے انہوں نے
اس میں بڑا کردار ادا کیا، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ایز اے ہیڈ وہاں پہ ایمرج ہوا۔ اس کے بعد ایک جو تیسری چیز ہے وہ ہے کانسنٹ۔ اب جو کانسنٹ ہے یہ امپورٹنٹ پرنسپل تھا اس کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں، جنہوں نے ایک وہ سٹی کو نہیں بلکہ اس کے سبرب کے جتنے بھی جو آبادیاں تھیں، جو ڈویلرز تھے، وہ جو تعداد میں تھے، ان سب کو پرافٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا، پھر ان کو کے ساتھ کووننٹ کیے، پھر گورننس کا اصول دیا، پھر اپنی جو اتھارٹی سی ایز اے ہیڈ اس کو وہاں پہ منوایا، اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ان کے ساتھ سائن کیا، جس کو آپ نے لیڈرشپ فراہم کی۔ سو وہاں پہ جو لیڈرشپ جب آپ کی ایمرج ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ کانسیپٹ بیعت کا آیا کہ جتنے بھی وہاں پہ جو ڈفرینٹ ٹرائب تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کووننٹ میں یا آپ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ میں گئے، انہوں نے وہاں پہ آپ کی کے ساتھ معاہدے کیے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے انسٹیٹیوشن جو مدینہ کی ریاست کا تھا اس کو فارملی انسٹیٹیوشنلی ایکسیپٹ کیا کہ آپ لیڈر ہیں، اور آپ کی ہدایات کے مطابق جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے پرووائڈ کی اس طرح گورننس کا اصول جو ہے اس کے وہ تابع رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنسلٹیشن ہے۔ کنسلٹیشن کا مطلب سمپل کہہ لیں کہ شورا کا جو نظام ہے، کہ جو پرنسپل دیا اسلام نے وہ شورائی نظام ہے کہ باہم مشاورت کے ساتھ جو گورننس کے ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل جو بھی معاملات ہوں گے وہ باہم مشاورت کے ساتھ حل ہوں گے، بات چیت کے ساتھ حل ہوں گے۔ اور اس کی جو آج بھی اگر ہم ریلیونس پہ بات کریں تو جو جتنے بھی ڈیموکریٹک ایگیلیٹیرین سوسائٹی کے بنیادی پرنسپلز ہیں ان میں کنسلٹیشن کا جو عنصر 1400 سال پہلے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ دیا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، آج بھی وہ پرائم سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ کیونکہ ڈیموکریسی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایکویٹ کرتے ہیں اسکالرز جو ہیں اس کو شورائی نظام سے، جس کو کنسلٹیشن اور ڈائلاگ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ایون ویسٹرن ورلڈ بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ چارٹر آف مدینہ تھا، دیٹ واز ڈیموکریٹک کائنڈ آف گورننس اور کائنڈ آف سیٹ اپ جس میں پولیٹیکل پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انٹروڈیوس کروایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کنسلٹیشن کی بات ہوتی ہے اس کی، یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی بات ہوتی ہے، تو یہ قرآن کے مطابق یعنی یہ کم مینڈیٹری تھا، کیونکہ یہ ڈیوائن جو سینکشن تھیں اپنی قدرت کی طرف سے کہہ لیں، اللہ کریم کی طرف سے وہ انجیکشنز کے مطابق پرافٹ نے اپنا رول ادا کیا، اور ان کی لیڈرشپ جو پولیٹیکل ڈومین میں یا گورننس کے فریم ورک میں ایمرج ہوئی۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انتہائی اہم زور دیا کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوگا اس میں جو ڈیسیژن ہے وہ ڈیموکریٹک ہوں گے، کولیکٹیو جو کنسلٹیشن کے پروسیس ہوں گے، اور جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے اس میں تمام جو لوگ ہیں ان کی باہم مشاورت جو ہے وہ مینڈیٹری قرار دی گئی۔ اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دا کمیونٹی آف محمد یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی ہے جہاں پہ بھی ہوگی قیامت تک ول نیور ایگری اپان ایرر، کہ وہ ایک غلطی کے اوپر کبھی بھی پوری امت جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی امت متفق ہوگی، اس کا آپس میں کنسلٹیشن ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، تو وہ ہمیشہ ان کے جو فیصلے ہوں گے باہم ان میں برکت بھی ہوگی اور ان کے اندر سٹیبلٹی ہوگی، سسٹینیبلٹی ان میں ہوگی، یعنی وہ ایرر پہ کبھی بھی جو امت مسلمہ ہے ایرر کے اوپر یعنی مسٹیک کے اوپر، خطا کے اوپر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کانسنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے اور پھر جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے، یہ پرائمری اور اس کو فنڈامنٹل ایک کریڈینشیل کے طور پہ لیا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام نے، جو پرافٹ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل پریگمیٹک شیم میں ریاست مدینہ میں جو دیا۔